ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اسکول کا جو بزنس ہے، ایجوکیشن کا جو بزنس ہے، ان کا جو کور بزنس ہے وہ لرننگ، کلاس روم لرننگ، پرووائڈ لرننگ ٹو اسٹوڈنٹس. اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اس اسکول کو ہم اسکول نہیں کہہ سکتے، اس ایجوکیشن سسٹم کو ہم ایجوکیشن سسٹم نہیں کہہ سکتے. اور ساری انرجیز اسکول کی، سارا ٹائم ہیڈ مسٹریس کا، سارا ٹائم ٹیچرز کا، سارا ٹائم بورڈ کا صرف ایک چیز کے اوپر خرچ ہونا چاہیے: امپروو دا کوالٹی آف اسٹوڈنٹ لرننگ ود اور وداؤٹ یوزنگ ٹیکنالوجی. اور جب ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اس کو استعمال کرنا تو اور بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے، بہتر بنا سکتے ہیں ہم. پراپر بریڈتھ ہونی چاہیے اور ڈیپتھ ہونی چاہیے، اور یہ چیز بھی پھر صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آ سکتی ہے، اس لیے کہ بہت سارے کورسز آپ آفر نہیں کر سکتے فزیکل پریزنس کے ساتھ ٹیچر کی. بہت زیادہ ڈیپتھ آپ نہیں لا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس جو ٹیچر ہیں وہ کتنی زیادہ ڈیپتھ تک لے کے جا سکتے ہیں. ایک الیکٹرانک اپلیکیشن بے تحاشا ڈیپتھ تک لے کے جا سکتی ہے. یہ کسی کا بڑا مشہور قول ہے کہ ایجوکیشن از کنڈلنگ آف دا فلیم ناٹ فلنگ آف دا ویسل. آپ کو معلوم ہوگا کس کا قول ہے. تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی ساتھ ہے کہ اسٹوڈنٹس آر ڈفرینٹ، ان کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہیں، ان کے لرننگ سٹائلز ڈفرینٹ ہیں. ان تمام کو دیکھتے ہوئے آپ فورس استعمال کر کے اگر ان سے کہیں گے کہ رٹا لگا لو تو اس سے کام نہیں چلے گا. کام نہیں چل رہا، آپ نے دیکھا ہے کہ کام نہیں چل رہا. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں کتنے اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں؟ جہاں پہ اسکولز موجود ہیں، سب بچوں کے لیے ایک اسکول موجود ہے، سب بچوں کے پاس کتابیں بھی اسکول والے پرووائڈ کر دیتے ہیں، لیکن اتنے ڈراپ آؤٹس کیوں ہیں؟ اس کے لیے انہوں نے خاص پروگرامز بنائے ہوئے ہیں، کسٹمائز پروگرام. دیکھیں نا، وہ بات آ گئی نا پھر وہیں پر کہ جب وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے، جب ایک مسئلہ شروع ہو گیا، جب ایک بیماری آ گئی، جب ایک گڑبڑ سوسائٹی میں آ گئی، اور اب آپ کو پتہ چلا کہ اس گڑبڑ کی وجہ سے سوسائٹی کس طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، پھر آپ نے ایکشن لیا اور امریکہ میں کسٹمائزڈ پروگرام شروع کیے ان بچوں کے لیے جو اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، تاکہ ان کو ری انگیج کر لیا جائے تھرو پرسنلائزڈ لرننگ. تو ناظرین، ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو ڈراپ آؤٹ جتنے بھی ہو جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اپنی غلطی کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ ہماری وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں. وہ ہمارے ایک سائز کو جب ہم فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وجہ سے ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں. ہم ان کی لرننگ کیپیبلٹیز کا خیال نہیں رکھتے، ہم ان کے اسپیشل انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھتے، ہم ان کے اسٹائلز کا خیال، اس وجہ سے وہ ڈراپ ہوئے ہیں. تو پھر ناظرین، بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ وائی ناٹ اسٹارٹ وتھ پرسنلائزڈ لرننگ ان دا فرسٹ پلیس. امریکہ والے تو یہ کر رہے ہیں نا کہ جب وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے کچھ کرتے ہیں. اب خیر انہوں نے اوروں کے لیے بھی کچھ کرنا شروع کر دیا، لیکن شروع سے ہی ہم پرسنلائزڈ ایجوکیشن کیوں نہیں شروع؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے امریکہ نے کیوں نہیں شروع کر دی؟ کہا جاتا تھا کہ یہ بہت ایکسپینسو ہوگی. اب اس سوال کا جواب دینا وہی ماڈولر آرکیٹیکچر. امپاسبل ایز ٹیچر کین ناٹ گیو پرسنلائزڈ اٹینشن، اٹ از ٹو ایکسپینسو. یہ دو اس کے بارے میں اعتراضات ہوتے تھے. یہی دو اعتراضات تھے کہ ہر ٹیچر ہر بچے کو پرسنلائزڈ اٹینشن، خاص طرح کا لیکچر اس کو بنا کے ڈیلیور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کرنے لگے گا تو یہ تو پھر ہمیں ہر بچے کے لیے ہر ایک خاص طرح کا ٹیچر رکھنا پڑے گا. اٹس گوئنگ ٹو بی سو ایکسپینسو. پہلے ہی ایجوکیشن بڑی ایکسپینسو ہے. یہ اس پہ بنیادی طور پہ اعتراض ہوتا ہے. تو ناظرین، ایجوکیشن از پرسنل. اب میں اس کتاب پہ آ جاتا ہوں، بلکہ اس کتاب پہ میں آ ہی گیا تھا، کین رابنسن کی. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کو اسٹینڈرڈائز کر دیا ہے. ایجوکیشن از پرسنل اور اٹ از نتھنگ. یہ بڑی بڑی خوبصورت بات کی کہ یا تو آپ پرسنل لیول پہ جا کے ایک بندے کی جو خاص ضروریات ہیں، جو اسپیشل انٹرسٹ ہیں، خاص لرننگ سٹائل ہیں، یا تو آپ وہ اڈاپٹ کریں یا پھر سب کچھ چھوڑ دیں آپ. اس لیے کہ یہ اسٹینڈرڈ طریقہ تو کسی کو بھی ہیلپ نہیں کر رہا. وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اب ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یہ چیز ممکن ہو گئی ہے، اور بہت حد تک ممکن ہو گئی ہے کہ ہم اس کو افورڈ کر سکیں. ہر بچے کے لیے ایک الگ سے لرننگ سٹائل پرووائڈ کیا جائے، کانٹینٹ اور لرننگ سٹائل کو الگ کر کے دیا جائے، ہر بچے کے لیے مختلف ہو.
ہمارے پاس ٹولز ایسے آ گئے ہیں، ٹولز فار پروموٹنگ کریٹیوٹی، کمیونیکیشن اینڈ کولابریشن ہیو بیکم پاسبل تھرو ٹیکنالوجی، جو پہلے نہیں تھے.